جناب محترم محمود صادق صاحب 20 منٹ پرسن انہوں نے خدمت گزارش ہے کہ وہ آن اور اپنے بیان تو مومنین مستفید فرمان جن بندے بیان دے ہوتی سلوات پڑھوانے محمد اجازت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بلا جب انجاء منذر منهم فقال الغافرون هذا الشيء العجيب آئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد 3 سال چرچ کی چابی میری جیب میں رہی ہے میں چرچ چھوڑ کے آیا ہوں جس شیعہ مومنین نے ایلین ولی اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس پہ واجب ہے وہ پنڈال میں آ جائے بات کرنا میں بھول جاؤں میں نے علی کو کیوں مانا میں چرچ چھوڑ کے درے علی پہ کیوں آیا 3 سال چابی میری جیب میں رہی ہے توریت اور انجیل کا ڈگری شدہ عالم ہوں ایم اے اسلامیات ہوں غزل گو شاعر ہوں پرسوں کی اخبار میں بھی میری غزل ہے بات کھل کے ہوگی بات کھل کے ہوگی کسی کی تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں اسرائیل نے جان لینی ہے بندہ کوئی میری روح کے لیے مقرر ہوا ہی نہیں اس لیے میں نے ڈرنا نہیں ٹھیک ہے تو آپ صلوات پڑھیں شان علی میں بیان کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے در بطول سے جو مجھے گدا ملی ہے میں بیان کرتا ہوں پچھلی مجلس میں نے انجیل سے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا 11 ستارے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ یا بی بی کی ذات پہ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عیسیٰ فرماتے ہیں انجیل میں خدا کی وحی جبریل لے کے آیا ہے اپنے پاس سے نہیں کتاب موجود ہے انجیل میرے پاس میں اسی آبادی کا رہنے والا ہوں عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بی بی کے تاج میں 11 ستارے ہیں جب تک 11ویں بیٹے کی حکومت پوری نہیں ہو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور سویا ہوا مسلمان کہاں چلا گیا جب عیسیٰ کا گزارا 12ویں امام کے بغیر نہیں تو تیرا کس طرح ہو گیا ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا اس بات کو میں نے اسٹیج پہ بتلایا ہے صفحہ نمبر 150 ہے توراۃ بشری مقدس اللہ کی کتاب موسیٰ پہ نازل ہوئی علیہ السلام توراۃ کا لفظی مطلب میں نے بتلایا تھا قانون اللہ کا قانون ہے 5 تن جس کتاب میں 5 تن نہیں اللہ کی ہے یا میری ہے اللہ بسم اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ بسم اللہ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا صفحہ 150 باب نمبر 49 49 کہتے ہیں اردو میں لائن نمبر 14 اور شان علی کے نالین کو بھی سلام لائن نمبر 14 لفظ تیسرا میں نے سوال کیا میرے مالک یہ تیسرا نام شلوا کیوں ہے تو آواز قدرت آئی جاہل اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر ہے ہی تیسرا آپ مہدی آخر الزمان کی ذات پہ درود پڑھے میں مہدی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوں جو مجھے توفیق در بطول سے ہوئی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بنی اسرائیل کی حکومت توریت پڑھ رہا ہوں خدا کی وحی موسیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں تو بنی اسرائیل کی حکومت ختم نہیں ہوگی ان کے ہاتھ سے حکومت کا آسا نہیں جائے گا جب تک شلوا تیسرا نام ہے آپ کے امام کا عبرانی میں مہدی کو شلوا کہتے ہیں علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام پہ نہیں پڑھتا مسلمان تو رسول پہ تو درود پڑھ لیا کر نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی علی محمد وآل محمد جب تک شلوا نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع نہ ہوں ایک وقت آئے گا جب پیارے شلوا مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا پوری اطاعت کرے گی مشرق سے مغرب تک رہنے والے مسلمان نفرت کرتے ہیں نصیری سے میں محبت کرتا ہوں نصیری سے اسٹیج محمدی سے پڑھ رہا ہوں دعوے سے کہتا ہوں جی محبت کرتا ہوں عمل ہے اس کا عمل تو اچھا ہے عمل سنو
حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد دلدل پہ سوار ہوئے، فرات کے پاس پہنچے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا پاک مجمع ہے، ایسے ہی مجھے پڑھنا چاہیے، بڑا پاک مجمع ہے۔ یا عمار یاسر ہے، معاذ بن جبل ہیں، بڑے بڑے پاک صحابی ہیں۔ فرمایا نصیر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آؤ، اس پانی کے پاس جا کے پوچھو یا جمجمہ یہ پانی پار کرنے کا راستہ کدھر ہے؟ تو پانی سے آواز آئی، اس پانی میں ہزاروں جمجمہ دفن ہیں، اپنے امیر کو میرا سلام کہہ کے عرض کر، آپ کو کس جمجمہ سے کام ہے؟ تو امیر نے فرمایا جمجمہ بن کرکرا۔ پانی سے آواز آئی، کرکرا بھی بہت ہے، جمجمہ بھی ہیں، اس کے باپ کا نام؟ امیر فرماتے ہیں جمجمہ بن کرکرا بن مرمرا۔ تو ایک بندے کی آواز آئی، جی امیر بسم اللہ، تیرے نام کو کروڑوں اربوں خربوں سلام، میرے لیے حکم۔ تو نصیر نے کہا یا علی اگر تو اتنی قدرت رکھتا ہے تو اس کو زندہ بھی کر دے۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے نالین علی پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بوسہ دیا، نالین علی پہ بوسہ دیا، تو وہ جو زندہ ہوا جمجمہ، اس نے کہا نصیر سے جائل ہے، خوارج ہو گیا، علی کی شان میں تو شک کرتا ہے؟ مجھے مرے ہوئے 1700 سال ہو گئے، آپ میں سے کوئی بندہ بھی اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے کہہ سکتا ہے اجازت ہے، میں ناراض بھی نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں لکھا، میں کتاب دکھانے کو حاضر ہوں، میں اسی آبادی کا دور سے نہیں آیا۔ تو میں نے جہاں بھی پڑھا میں نے نہیں، فی سبیل اللہ عبادت سمجھ کے میں پڑھتا ہوں، اپنے کرائے پہ جاتا ہوں، اپنے کرائے پہ آتا ہوں، باہر سے آیا ہوں، اس لیے تعریف علی محبت سے کرتا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارے کانوں میں علی ولی اللہ کی اذان ہوئی تھی، مجھے فخر ہے تم جیسے لوگوں پہ۔ تو اس نے کہا نصیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو، مجھے مرے ہوئے بڑی قیمتی بات آپ کی گود میں دے رہا ہوں، 50,000 کے مجمع میں یہ کرنے والی ہے۔ ذاکر صاحب میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، علم سے محبت کرتا ہوں، علم کے میدان کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے مرے ہوئے 1700 سال ہو گئے، جو مجھے باپ دادا کے نام سے کھڑا کر رہا ہے، تو نصیر تو اس پہ شک کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یا علی اب تو میں سمجھ گیا اللہ رحمان رحیم غفور رحیم تو ہی ہے۔ تو تلوار قدرت چل گئی کافر پہ، 2 ٹکڑے ہوا، کھڑا ہوا۔ میں نہیں کہتا 70 بار ہوا یا 2 بار ہوا، یہ تمہارا اختلاف ہے، میرا نہیں۔ علی جتنی دفعہ چاہے کھڑا کرے، جتنی دفعہ چاہے مارے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ایسے کھیلتی ہے جیسے تیرے گھر میں بچے کھیلتے ہیں۔ تمہیں علی کا مسلمان سمجھا ہی نہیں۔ خدا تجھے کل عطا فرمائے، ہم چرچ سے آگے تجھے اپنے گھر کی خبر دیں۔ تو سنو، یہ جمجمہ 70 سال بعد بھی زندہ رہا، بعد میں زندہ رہا، 70 سال دنیا میں زندگی گزار کے نعرہ لگا کے کہتا رہا یا علی نے مجھے زندگی دی ہے، میرا حی و قیوم وہی ہے۔ کسی نے اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ میری بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ میں جس سٹیج پہ جاتا ہوں، کیونکہ امیر پہ میرا ایمان ہے، اپنے آقا کے معجزات ضرور سناتا ہوں۔ ظلم میں سے ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مبلغ ہو، عالم ہو، اہل علم ہو، جانتا ہو لیکن دبا کے رکھے بات کو، عوام تک پہنچائے نہیں۔ سب سے بڑا وہ ظالم ہے جاننے کے باوجود جو آقا کے معجزات بیان نہیں کرتا، روزے قیامت بی بی کا ہاتھ اس کے گریبان میں ہوگا۔ خدا میں اسٹیج پہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ روزے قیامت مجھے بھی بخشش چاہیے، بی بی کے اشارہ چاہیے، چلے جاؤ جس جنت میں جانا چاہتا، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ یا علی، ایک بندہ علی علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ یہ میں آپ کو حقیقی علی کی شان نہیں سنا رہا، یہ بھی سن لو۔ اگر میں پردہ ہٹا دوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہی پڑھتے ہو، میں بھی یہی پڑھتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، آئے خدا کے بندے ہو، اگر پردہ ہٹا دوں تو کسی اور کے بندے واپس جاؤ۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جسے شک ہے کوکب دوری کتاب کا نام ہے، علامہ سید صالح کشفی کی لکھی ہوئی ہے، صالح کشفی الحنفی اور ترمذی کی لکھی ہوئی ہے۔ میں اس بندے کا بڑا احترام کرتا ہوں، یار تو کس لائن کا ہے، تو لکھ کے آ گیا ہے۔
اس نے ایک بات لکھی ہے، مولا فرماتے میں علی وہ علی ہوں جو ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہناتا ہوں۔ جب قرآن کھول کے دیکھو سورہ آل عمران آواز دے رہی ہے، میں ایم.اے. اسلامیات ہوں، قرآن ترجمے سے جانتا ہوں، فقہ کا پرچہ میرا پاس ہے، 4 دین میں جانتا ہوں، 4 دین جانتا ہوں، مسلمانوں 4 دین جانتا ہوں، 4 دین جانتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے آل عمران کے اندر وہ الذی، اللہ تو وہ ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ میرا مالک تو نے اسے گوشت کا لباس کیوں نہیں پہنایا؟ ثابت ہے اس کے کام انجام دینے کے لیے اس نے مختلف ہستیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک مقام پہ کہہ دیا حضرت علی علیہ السلام، تو میری تو چھوٹی ہے میرے بھائی، تو انہیں تھوڑا سا غصہ آ گیا، آپ کی تعلیم، میں نے کہا جی آپ کو غرض میری تعلیم صرف در علی تک ہے اور میں وہاں پہ سجدہ کرتا ہوں۔ تکلیف مولانا صاحب کی بڑھ گئی جب اس کا سجدہ کرتا ہے علی کے در پہ، تو میں نے کہا جا تیری عقل اپنی یہ کمزور ہے، پختہ عقل کو کر کے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں صحابہ کے لیے رضی اللہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ طبیعت پہ بوجھ نہ سمجھیں تو مجھے بتلا دیں جبریل علیہ السلام کون سے نبی ہیں، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ میں نے کہا حیا کر، یہ تو در علی بہت ڈر رہا ہے۔ کتاب بتلاتی ہے جو قافلے آتے تھے وہ سلیمان کو یا محمد کہہ کے پکارتے تھے، سلیمان عرض کرتے تھے میں غلام ہوں ان کا۔ اس کے تو صحابی اتنے بلند تھے ان پہ شک پڑ جاتے، تو علی کی بات کر رہا ہے۔ کتاب بتلا رہی ہے علی علیہ السلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ 70 گنا فضیلت تھی۔ ایک شخص دربار میں آ گیا، کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے، ہاتھ کٹوا دیا گیا، اپنے ہاتھ کو لے کے کوفہ کے بازاروں میں گھومتا ہے، کہتا ہے علی تیری شان کو سلام، تیری شان کو سلام، تیری شان کو سلام۔ اگلے نے کہا علی نے تیرا ہاتھ کٹا دیا، تو علی کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے وہ ہے ہی لائق تعریف، میں کیا کرتا ہوں، اللہ اور جو رسول جو کرتا ہے میں نے کیا کرنی ہے یار۔ سن اس نے میرا ہاتھ حق پہ کٹایا ہے، مجھے قیامت کے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ فرمایا حسن اسے میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ ہائے تیرا مقدر، جب آیا فرمایا حسن ایک تاشت لے آؤ، اس کا ہاتھ کٹا ہوا بازو کے ساتھ رکھو، میری کساؤل یمن والی چادر جو آقا نے مجھے تحفہ دی تھی ڈالو۔ الحمد پڑھی، الحمد شریف پڑھی، 7 آیات ہیں، لیکن یہ 7 آیات اگر آپ پڑھ لیں تہجد کی نماز میں تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ میں دعوے سے فقہ کی بات کر رہا ہوں۔